امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے اشاروں کے بعد حماس کا بھی کہنا ہے کہ انہیں جنگ بندی کی نئی تجویز مل گئی ہے اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن تاحال جنگ بندی سے متعلق کوئی حتمی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل پر اس جنگ بندی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ کی جانب سے شدید دباؤ ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اشاروں کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں جارحیت مزید شدت کے ساتھ جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 118 فلسطینی شہید اور 581 زخمی ہو گئے ہیں، اور مرنے والے فلسطینیوں میں 12 ایسے افراد بھی شامل ہیں جو امداد کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ امداد کے حصول کے لیے کھڑے افراد پر حملوں کے علاوہ اسرائیلی فوج مسلسل غزہ میں عام آبادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور آج بھی اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مغرب میں واقع ایک اسکول پر بمباری کی ہے جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس حملے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پیر کو اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساحل سمندر پر واقع کیفے پر حملہ کر دیا تھا، جس میں بچوں سمیت کم از کم 36 افراد شہید ہو گئے تھے۔ یہ کیفے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے دوران کام جاری رکھنے والی چند جگہوں میں سے ایک تھا جہاں صحافیوں اور ایکٹیوسٹ سمیت غزہ کے شہری انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے اور فون چارج کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، جبکہ اسرائیلی فوج نے اس کیفے 500 پاؤنڈ وزنی امریکی ساختہ بم کا استعمال کیا تھا۔ اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا ہے کہ انہیں ملنے والے شواہد سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ پیر کو اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک پرہجوم ساحلی کیفے پر حملے کے دوران امریکی ساختہ 500 پاؤنڈ وزنی بم استعمال کیا تھا، جو ایک طاقتور اور انڈسکرمنیٹ ہتھیار ہے۔ اس کے گرنے سے ایک زوردار جھٹکا پیدا ہوتا ہے اور وسیع علاقے میں اس کے شرپنل پھیل جاتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب معلوم تھا کہ اس کیفے میں بہت سے عام شہری موجود ہیں جن میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں، تو ایسی جگہ پر اس بھاری بم کا استعمال یقینی طور پر غیر قانونی ہے اور یہ ایک جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ دی گارڈین کے فوٹوگرافر کی جانب سے البقا کیفے کے ملبے سے لی گئی تصاویر میں بم کے جو ٹکڑے دیکھے گئے ہیں ان کی شناخت اسلحہ جات کے ماہرین نے MK-82 بم کے طور پر کی ہے، جو کہ امریکہ میں تیار کیا گیا ایک بم ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران مختلف بمباری کیمپینز میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسلحے کے دو ماہرین کے مطابق دھماکے سے بننے والا بڑا گڑھا اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ حملے میں MK-82 جیسے بڑے اور طاقتور بم کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ کیفے پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور حملے سے پہلے فضائی نگرانی کے ذریعے شہریوں کو نقصانات سے بچانے کے اقدامات کیے گئے تھے۔ طبی اور دیگر حکام کے مطابق اس حملے میں 24 سے 36 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں ایک معروف فلم ساز اور ایک فنکار، 35 سالہ گھریلو خاتون اور ایک 4 سالہ بچہ بھی شامل تھے۔ زخمیوں میں 14 سالہ لڑکا اور 12 سالہ لڑکی بھی شامل ہیں۔ بین الاقوامی قانون، خاص طور پر جنیوا کنونشنز کے تحت، کسی بھی فوج کو ایسے حملے کرنے کی اجازت نہیں جس میں شہری جانوں کا نقصان فوجی فائدے کے مقابلے میں حد سے زیادہ اور غیر متناسب ہو۔ ہیومن رائٹس واچ سے وابستہ جیری سمپسن کے مطابق اسرائیلی فوج نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس کا اصل ہدف کون تھا، لیکن اس نے کہا کہ سویلین اموات کو کم کرنے کے لیے فضائی نگرانی استعمال کی گئی، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی فوج کو معلوم تھا کہ کیفے میں اس وقت کسٹمرز کی بھیڑ تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اتنے بڑے بم کا استعمال وہاں موجود شہریوں کو ہلاک اور زخمی کرے گا۔ اتنی بھیڑ والے کیفے میں اتنے طاقتور ہتھیار کا استعمال یہ خطرہ پیدا کرتا ہے کہ یہ حملہ غیر قانونی، غیر متناسب یا اندھا دھند ہو سکتا ہے اور اسے ممکنہ جنگی جرم کے طور پر تفتیش کا سامنا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اینڈریو فورڈ، جو ڈبلن سٹی یونیورسٹی میں انسانی حقوق کے قانون کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے اس حملے کو چونکا دینے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں شہریوں کا ہجوم ہو، تو چاہے نشانہ کتنی ہی درستگی سے لگایا جائے، اس کا نتیجہ لازمی طور پر اندھا دھند تباہی کی صورت میں نکلتا ہے، جو جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ البقا کیفے، جو ایک خاندانی کاروبار تھا، تقریباً 40 سال پہلے قائم ہوا تھا اور غزہ شہر میں نوجوانوں اور فیملیز کے لیے ایک معروف تفریحی مقام سمجھا جاتا تھا۔ یہاں سادہ مشروبات، چائے اور بسکٹ وغیرہ پیش کیے جاتے تھے۔ اگرچہ غزہ کی 23 لاکھ آبادی کی اکثریت شدید غذائی قلت اور قحط کے خطرے کا سامنا کر رہی ہے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کے پاس بچت یا تنخواہیں ہیں اور وہ اب بھی چند بچے کچے کیفیز میں وقت گزار سکتے ہیں۔ یہ ساحلی علاقہ جہاں البقا کیفے واقع تھا، اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ ان علاقوں میں شامل نہیں
تھا جنہیں خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ شہریوں کو ممکنہ فوجی کارروائی سے خبردار کیا جا سکے۔ کوپن ہیگن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل لا کے ایسوسیٹ پروفیسر مارک شاک کے مطابق ایسے بھاری ہتھیار کے استعمال کا جواز دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر آپ 20، 30، 40 یا اس سے زیادہ شہریوں کی اموات کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف اسی صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے جب ہدف غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان اور عراق میں اتحادی افواج کے لیے یہ تسلیم شدہ حد تھی کہ کسی انتہائی اہم ہدف پر حملے میں 30 سے کم شہری مارے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف غیر معمولی حالات میں۔ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 میں ہونے والے حماس کے حملوں کے بعد سے غزہ میں تباہی پھیلا رہا ہے، اور ان حملوں پر اس کا موقف ہے کہ وہ یہ حملے حماس کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے، مگر اسرائیل پر ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اس نے ماضی میں فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور ان کی تحریک فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کو کمزور کرنے کے لیے حماس قائم ہونے کے ابتدائی سالوں میں اسے سپورٹ فراہم کی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل پر یہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ اس نے 1980 اور 90 کی دہائی میں لبنان میں مختلف شیعہ اور سنی گروپوں کو آپس میں لڑوانے کی پالیسی اپنائی تاکہ حزب اللہ کو کمزور کیا جا سکے۔ اس صورتحال میں اب اسرائیل غزہ میں ایک بار پھر اپنی پرانی پالیسی اپناتے ہوئے مختلف مسلح گروہوں کے ذریعے آپس کی تفریق اور تقسیم بھی پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں سمیت پہلے سے پریشان غزہ کے تباہ شدہ اسپتالوں کے عملے کو اس صورتحال میں سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے خان یونس کے ناصر اسپتال میں لایا گیا ایک زخمی شخص اسپتال کے پہلے سے پریشان عملے کے لیے مزید مشکلات کی وجہ بن گیا تھا۔ یہ شخص غزہ میں امدادی قافلوں سے چھینی گئی آٹے کی قیمتی بوریاں حاصل کرنے کے لیے 2 مسلح گروہوں کی لڑائی کے دوران زخمی ہوا تھا، اور جب اس شخص کو اسپتال لایا گیا تو اس کے اسپتال پہنچنے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی مسلح افراد نے اسپتال پر دھاوا بول دیا، جنہوں نے طبی عملے کو زد و کوب کیا، اسپتال کا سامان توڑ دیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اس کے کچھ دیر بعد مزید مسلح افراد بھی پہنچ گئے اور آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ شروع ہو گئی جو اسپتال کے آس پاس کے علاقے میں گونجتی رہی۔ یہ اسپتال پہلے ہی اسرائیلی فضائی حملوں کی زد میں آ چکا تھا، لیکن حالات مزید خراب ہو گئے کیونکہ کچھ ہی دیر میں طویل عرصے تک حماس کے زیر اثر رہنے والی غزہ کی وزارت داخلہ کی طرف سے بھی ایک مسلح فورس امن قائم کرنے کے لیے اسپتال پہنچ گئی۔ اس کے بعد فائرنگ کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا جو اس وقت ختم ہوا جب دونوں مخالف گروہوں کے مسلح افراد بھاگ گئے۔ اس پوری لڑائی کے دوران اسرائیلی ڈرون اسپتال کے اوپر منڈلاتے رہے۔ طبی عملے اور مقامی رہائشیوں کی جانب سے اس واقعے کو غزہ میں تقریباً 21 ماہ کی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے نئے تشدد اور بد نظمی کی ایک جھلک یا علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک ہیومینیٹیرین ورکر کے مطابق ایک طرف یہ مسلح گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیلی فوج لوگوں پر گولیاں چلا رہی ہے اور حماس بھی اب تک موجود ہے، جبکہ میلوں میل تباہ شدہ علاقوں میں بے یار و مددگار لوگ آگ جلا کر کھانا پکا رہے ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں اور انتہائی بھوکے ہیں۔ اس شخص نے مزید کہا کہ یہ سب کسی قیامت خیز تباہی کے بعد کی دنیا پر مبنی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں غزہ میں مزید مسلح گروہ لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی حملے جاری رہنے کے باوجود طاقت اور اثر و رسوخ کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے، اور اس لڑائی میں شامل مختلف عسکریت پسند گروہ اور درجنوں مسلح ملیشیائیں جو مقامی خاندانوں یا قبیلوں کی نمائندگی کرتی ہیں، آزاد کمیونٹی رہنماؤں کی بنائی گئی نئی اتحادی تنظیمیں اور جرائم پیشہ گروہ بگڑتے ہوئے حالات اور بد نظمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سب کے نتیجے میں غزہ مختلف چھوٹے حصوں میں بٹ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اس وقت علاقے کے بڑے حصے پر قابض ہے، جس میں ایک وسیع بفر زون شامل ہے جو سرحد کے ساتھ واقع ہے، جہاں عمارتیں مکمل طور پر گرا دی گئی ہیں۔ اسی طرح جنوبی غزہ میں مصر کی سرحد کے ساتھ ایک لمبی پٹی بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، جہاں وہ ایک نئی ملیشیا پاپولر فورسز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ ملیشیا ایک سابق قیدی اور اسمگلر یاسر ابو شباب کی قیادت میں چلتی ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو تصدیق کر چکے ہیں کہ اسرائیل ان قبائلی گروہوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے جو حماس کے مخالف ہیں۔ ابو شباب کا کہنا ہے کہ اسے نہ تو اسرائیل سے کوئی مدد ملی ہے اور نہ ہی اس کے اسرائیلی فوج سے کوئی رابطے ہیں۔ ابو شباب کا گروہ غزہ کے مشرقی سرحدی علاقے جو کہ اسرائیل کے داخلے کا اہم راستہ بھی ہے اس پر بھی قابض ہے، تاہم اس علاقے میں اس کی طاقت کو کئی مقامی مسلح خاندان چیلنج کر رہے ہیں۔ بد نظمی کے اس ماحول میں غزہ کے جنوب اور وسطی علاقوں میں روایتی طور پر بااثر سمجھے جانے والے خاندانوں اور قبیلوں نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شمالی غزہ خاص طور پر غزہ سٹی اور تباہ حال علاقوں جیسے جبالیہ
اور शुजाइया में हमास अब भी एक ताकत के तौर पर मौजूद है। अगरचे उसकी जंगी सलाहियत अब बहुत कम हो चुकी है और उसके ज़्यादातर पुराने लीडर इसराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं, मगर कई सिविल अफसर अब भी अहम वजारतों में अपने काम पर मौजूद हैं और कुछ दूसरे अहलकार खुफिया तौर पर मुख्तलिफ इलाकों की इंतजामिया चला रहे हैं। दी गार्डियन के मुताबिक गजा सिटी के एक 57 साला तामीराती मजदूर ने बताया कि वो लोग यानी हमास के अहलकार छुपे हुए हैं, क्योंकि वो जैसे ही नजर आते हैं इसराइली तैयारे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो कभी कभार दिखाई देते हैं, जैसे कि बेकरियों के बाहर कतारें मुनज़्ज़म करते हुए, इमदादी ट्रकों की हिफाजत करते हुए या जराइम पेशा अफराद को सज़ा देते हुए। वो जंग से पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन अब भी मौजूद हैं। हमास और उसकी नीम फौजी पुलिस फोर्स का टकराव मुजरिम गिरोहों से भी हुआ है, जैसे कि नासिर अस्पताल के वाक़े में देखा गया। अस्पताल के एक सीनियर तिब्बी अफसर ने बताया कि खान यूनुस के तमाम लोग इन लड़ने वालों को अस्पताल की बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली फ़ौज ने गजा की पुलिस को भी बार बार निशाना बनाया है। गुज़िश्ता हफ्ते एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में सहम फोर्स के कई अरकान मारे गए। ये फोर्स हमास ने लूटमार, ज़ख़ीराअंदोज़ी और चोरी रोकने के लिए बनाई थी। इसराइली हमला वस्ती गजा के शहर दीरुल बला में हुआ, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन आम शहरी भी शहीद हो गए। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक पुलिस एहलकार उस वक्त ज़ब्त शुदा इमदाद तकसीम कर रहे थे, मगर इसराइली फ़ौज ने इस बात की तरदीद की कि हमले के वक्त ऐसा कुछ हो रहा था। रवां साल के आगाज़ में 2 माह की जंगबंदी के दौरान जो इमदाद जमा हुई थी वो सिर्फ 11 हफ्तों में ख़त्म हो गई, क्योंकि इसराइल ने इस दौरान गजा में कुछ भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। एक इमदादी एहलकार ने बताया कि इसका मतलब यह है कि अब इमदाद ही सबसे कीमती चीज़ बन गई है। तो अगर आपके पास असलहा है और आप इमदाद हासिल कर सकते हैं तो आप उसे पैसा और ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ ज़्यादातर तशद्दुद की वजह बन रही है। उस शख्स ने यह भी बताया कि 25 किलोग्राम आटे की एक बोरी की कीमत $500 तक हो सकती है। गजा में मकामी बिरादरी के रहनुमा और बासर ख़ानदानों के सरबराहान कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। एक कम्यूनिटी लीडर अबू सलमान अल मुग़नी ने अपने एक बयान में कहा कि कबीले इसलिए इकट्ठे हुए ताकि इन हमला आवरों और चोरों को रोका जा सके जो हमारे लोगों का खाना चुराना चाहते हैं। ये बयान उस वक्त दिया गया जब गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम ट्राइबल कमेटी के मुसल्ला अफराद ने एक इमदादी काफ़िले की हिफाजत की थी। गुज़िश्ता हफ्तों में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को रोज़ाना तकरीबन 70 ट्रक गजा में लाने की इजाज़त दी गई। उनमें ज़्यादातर पर आटा लदा होता है जो गजा की कम्यूनिटी किचन्स के लिए होता है, मगर ये ट्रक अक्सर कंक्रीट के ब्लॉक्स से बनी रुकावटों पर रोक दिए जाते हैं और उनका सामान लूट लिया जाता है, बाज़ औक़ात मुसल्ला गिरोहों की तरफ से, लेकिन ज़्यादातर भूखे और मायूस शहरियों के हाथों जो बड़ी तादाद में काफ़िले के रास्ते में जमा होते हैं। इस हवाले से एक इमदादी एहलकार ने बताया कि यह मंजर दिल दहला देने वाला होता है। 50 ट्रक 2 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं और सड़क पर 50,000 लोग होते हैं जो आटा हासिल करना चाहते हैं। गुज़िश्ता माह गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी तंजीम की तरफ से खोले गए खुराक की तकसीम के मराकज़ पर भी बहुत से शहरी मारे जा चुके हैं। यह तंजीम एक निजी इदारा है जिसे अमरीका और इसराइल की खुफिया हिमायत हासिल है। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गजा की वज़ारत सेहत की यह बात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता हफ्तों में इसराइली फ़ौज की जानिब से इमदाद के उसूल के लिए जमा होने वाले लोगों पर बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। कुछ हमवात लूट मार करने वालों के आपसी झगड़ों में भी हुई, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है।